جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل رواج ہے بنا شرمے کے لوگ آج کل جہیز کی جو لعنت ہے جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مانگتے ہیں، تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ ہوگا تو الگ گناہ ہے، نہ پتہ ہو تو الگ گناہ ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس وقت علماء نے اس سلسلے میں اتنا کچھ کہا اور لکھا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کوئی آدمی افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے جہاں پر کوئی چیز پائی نہیں جاتی، ورنہ کوئی نہیں ہر دھرمی کرے، کوئی آدمی ضد کرے، ہے کہ نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ کوئی نہیں کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ سراسر ظلم ہے، یہ اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے، غیر کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر جیسے عموماً ہوتا ہے کہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ شیخ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، میں نام دے کر کے بتا سکتا ہوں، ایسے واقعات ہیں کہ ایک لڑکی نے جو جامعہ رحمانیہ سے انہوں نے وہ جو ہے وہ فارغ ہوئی تھی، اس نے خودکشی صرف اس لیے کیا ہے کہ یہاں سے اپنے وہاں گئی، شادی کا معاملہ آیا، اس کے والد چھوٹے موٹے تاجر تھے، جب وہاں پر لوگ گئے تو کہے نہیں ہمیں جو ہے 4 چکا چاہیے، مجھے کار چاہیے۔ والد نے کہا کہ ہماری ایک قلعہ اور بیٹیاں ہیں، اتنی اور بھی بیٹیاں ہیں، صلاحیت نہیں کہ میں کہاں سے ہر ایک کے لیے کار لا کر کے دوں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شادی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ آئی پریشان ہو کر کے، اب سمجھی کہ میں اب گویا اپنے باپ کے اوپر کیا ہے بوجھوں، اور گئی چھت پر سے چھلانگ لگا نیچے آ گئی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی عقل مند آدمی، عالم کو چھوڑ دیجئے، کوئی غیرت مند آدمی جو ہوگا مسلمان، وہ جہیز کا مطالبہ کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے، اولاً تو ہندوؤں کی مشابہت ہے، ثانیاً لڑکی اور اس کے والدین کے اوپر ظلم ہے، ثالثاً ایسی چیز کا مطالبہ ہے جس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک حق ہو کہ آپ اس کا مطالبہ کیجئے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، نہ شرعاً آپ کا حق بنتا ہے، نہ آپ کا حق قانوناً بنتا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کا حق نہیں جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آج کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا ہے مسلمان حسن ہاں بھائی مجھے معلوم نہیں کہ شادی جہیز لینا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ جی یہاں پر لوگ دلیل دیتے ہیں شیخ کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اتنی پڑھائی ہم نے محنت کر کے لگائی ہے، پیسہ اتنا لگایا ہے، اس کا کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ڈاکو بننے کے لیے لگایا ہے تم نے، بھیک مانگنے کے لیے لگایا ہے تم نے، بغیرت بننے کے لیے تم نے لگایا ہے کہ لڑکی کی کمائی کھائے وہ؟ ڈاکٹر بنایا تو اپنے بلبوتے پر کیوں نہیں شادی کرتا ہے؟ اسے تو چاہیے کہ ہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے ہنر دیا، میں خود گاڑی خرید لوں گا، میں دوسروں کو دستے نگر کیوں بنوں؟ تو ڈاکٹر بنایا ہے آپ نے لوگ جیب کاٹنے کے لیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ڈاکٹر بنایا ہے؟ یعنی ان کی یہ دلیل بیجا ہے؟ ان کی دلیل بیجا نہیں بلکہ ایک ظالمانہ دلیل ہے، جسے کہتے ہیں دلیل ہے ہی نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے یہ۔ جی یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے شیخ، اگر کوئی اس طریقے سے اگر لے تو اس کی کمائی کا کیا ہوگا آگے؟ مثال کے طور پر بعض لوگ دکان جہیز میں لے لیتے ہیں، بعض لوگ گاڑی جہیز میں لے لیتے ہیں، تو اب اسی گاڑی سے وہ کمائی کرتے ہیں، اسی دکان سے وہ کمائی کرتے ہیں۔ بعض تو یعنی پورے میڈیکل کی پوری فیس لے لیتے ہیں جہیز کے نام پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہماری قوم کے اوپر رحم کرے۔ ظاہر بات یہ ساری چیزیں جو ہے ناجائز ہے۔ اگر اس گاڑی کو اس لیے لے رہا ہے کہ ہاں ہمیں کمائی پر لگانا ہے، ظاہر بات یہ کمائی جو ہے ناجائز اور حرام ہوگی۔ البتہ دکان کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں جو سامان لا کر رکھے گا اس کے اوپر حکم لگے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر دکان کو لینے کا وہ گناہ ہے، لیکن اس کمائی کا اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گاڑی جو لے رہا ہے اسی کو لگا رہا ہے کمائی کے اوپر، ظاہر بات یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ وہ یہ جہیز لینے کا گناہ ہے، کتنا بڑا ہے گناہ؟ یہ زنا کرنے سے بھی بڑا ہے یا اس سے چھوٹا ہے؟ اب دیکھیے، اب یہ لگانا، حکم لگانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حالات کے اوپر ہوتا جائے گا، حالات کے اوپر ہوتا جائے گا۔ کبھی بہت بڑا ظلم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطالبہ کرنا یہ ظلم ہے، لیکن اس ظلم کے اندر شدت بڑھتی جائے گی، وہ اس کے حالات اور مجبوری کے پیش نظر۔ اب ایک باپ ہے بیچارہ، اب یہ سوچتا ہے کہ نہیں تو میری بیٹی جو ہے کل کہیں چلی جائے گی، یہ ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو جو ہے ایک غریب اور مجبور کی مجبوری سے فائدہ لوٹنا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تو ہے حرام، گناہ کبیرہ ہے اگر ایسا معاملہ ہے تو۔ لیکن ایک اب کیا ہے، گناہ کبیرہ میں درجات،
جانتے ہیں کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، سامنے والے اور حالات کے پیش نظر اس کی قباحت بڑھتی رہتی ہے۔ مگر جو لوگ جہیز لیتے ہیں ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا، یہ بھی کوئی برائی ہے؟ برا نہ سمجھنا بھی برائی ہے؟ یہ بہت بڑی برائی ہے، ہماری قوم تباہی کے راستے پر اسی لیے تو ہے نا۔ بس خوشی سے سب لوگ جاتے ہیں، دعوت میں مبارکبادی دیتے ہیں دولہے کو، بھلے سے چاہے وہ کچھ لے رہا ہو، ماں باپ کو بھی کہ اتنی اچھی پارٹی مل گئی آپ کو ماشاءاللہ سے، اللہ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگ تو جو ہے روڈ پہ کھڑے کر کے جوتے مارنا چاہیے ان کو، جو ہے گناہ کے کام میں تم مبارکبادی دے رہے ہو۔ ایک چور چوری کرے اس کو مبارکبادی دے رہے ہو، ایک آدمی ڈاکہ ڈالے اسے مبارکبادی دے رہے ہو تم جہیز لینے پر، کہ وہاں اتنا اچھا خاندان مل گیا تم کو، اتنا جہیز مل گیا ہے تم کو۔ یعنی یہ شکل بھی بہت ہی خبی ہے، بالکل کوئی اچھا سمجھنا کہ چلو ان کو اچھے مالدار لوگ مل گئے ہیں اور اچھا جہیز مل گیا ہے، اچھی گاڑی مل گئی ہے، یہ سب کچھ مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ بالکل سوچنا غلط ہے، لیکن دیکھیے اس میں جو ہے حق یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا، برا سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جہیز کس سے لیا جا رہا ہے، کمزور سے، اوسط درجے کے یا بڑے مالدار سے، اس کے لحاظ سے کیا اس میں وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، یا ایک کہ وہ یہ سوچ کے دے رہا ہے اگر نہیں دیں گے تو کل میری بیٹی کو گھر میں تانے جا کر کے ملیں گے، ہے نا، اس لیے دے رہا ہے، یا اس لیے دے رہا ہے کہ کوئی اسے لڑکی کے لیے کوئی لڑکا مل ہی نہیں رہا، اسی شرط کے اوپر ہرے کے گناہ کیا ہے الگ الگ ہوتا جائے گا، قباحت بڑھتی جائے گی۔ لڑکی کو تانا دینا بھی گناہ میں شامل ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا دے دے کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا، یہ عادات میں آئیں گے یا یہ بھی گناہ میں آئیں گے؟ تان کرنا یہ تو ایسے بھی ناجائز حرام گناہ کبیرہ ہے، یہ تو ویسے بھی گناہ کبیرہ، حتیٰ کہ شریعت نے تو اس کی بھی رعایت نہیں دی ہے کہ اگر وہ آپ کے اندر کوئی برائی سمجھتا دیکھتا ہے، آپ کو اگر وہ عیب لگاتا ہے تو الٹے اس کی برائی پر آپ عیب لگائیں، شریعت اس کو بھی جائز نہیں قرار دیتی، شریعت اس کو بھی اچھے جائے کہ کسی کی مجبوری اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کو جو ہے تانے دیے جائیں۔ ابھی تصویر کا دوسرا رخ یہاں پر آتا ہے کہ چلے اب مانگنے والا تو مانگ لیا، دینے والے کی کیا اب گناہ ہوگا اس کو یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس کی حالت کے اوپر ہوگا، لون لے کر بھی دے دیتے ہیں، اس کی حالت کے اوپر ہوگا، اس کی حالت کے اوپر ہوگا کہ لینا دینا جائز کیا۔ بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شادی ہو ہی نہیں رہی ہے، جی ہے کہ نہیں، اب ظاہر بات لڑکی کو گھر میں تو بیٹھائے رکھ نہیں سکتے ہیں، ہر آدمی دین تقوی استقامت اس پر کبھی نہیں رہا کرتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر وہ خوشی دے رہا ہے، ظاہر بات اس جرم کے اندر شریک ہو رہا ہے نا۔ نہیں تو خوشی سے دینا تو جائز نہیں ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ اولا تو ہندو ان کی مشابہت ہے، خوشی دینا جائز نہیں ہے، یعنی اگر لڑکے والے مطالبہ نہ کریں، لڑکی والے اپنے طرف سے کچھ دے دیتے ہیں۔ بھائی ایک کچھ اور چیز ہے، آپ یہاں کچھ کہہ رہے ہیں نا، اور وہاں کیا ہے جہیز کار مانگی جا رہی ہے، اور کچھ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر باپ جو ہے اگر اپنی بیٹی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہے، وہ گھر والے کیا ہے وہ پریشان ہیں، گھر والے کمزور ہیں، اگر ان کی ضرورت کے پیش نظر اگر کوئی چیز اسے دیتا ہے تو یہ چیز شریعت کے طور پر تو ناجائز نہیں ہوگی، اس حیثیت، لیکن یہ ہے کہ معاشرتی طور پر جو ایک بہت بڑی خرابی نازل آ رہی ہے، لازم آ رہی ہے، دوسرے لوگ اس کے لیے کو بہانہ بنائیں گے، ظاہر بات اس کو منع کیا جائے گا۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔